الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام معزز محتشم سامعین، مہمانان گرامی، منتظمین اجتماع ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس اجتماع کی غرض و غایت آپ سب کے علم میں ہے. ہمارے محترم جناب ساہی صاحب نے اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے یہ ایجوکیشنل کمپلیکس جس محبت سے، دل جمی سے، جس شوق اور وارفتگی کے ساتھ تعمیر کیا، اور اس پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا، تعلیم و تعلم کا اور تربیت کا ایک مرکز بننے جا رہا ہے، اس پر آج کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے. آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ اس کا انہیں بہتر صلہ عطا کرے، ان کے بزرگوں کو، خاندان کے جملہ فوشدگان کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لے، اور اپنا خاص کرم ایک ایک لمحہ ان کے خاندان کے شامل حال فرمائے، ان کو ابدی اور سرمدی خوشیاں عطا کرے، ان کی نسلوں میں بھی دین کی محبت اور خوشبو پھیلتی رہے، دنیا اور آخرت میں اللہ انہیں کبھی بھی رسوا نہ ہونے دے. اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کے اس علاقے میں قائم شدہ یہ ادارہ رشد و ہدایت کا ایک مرکز بننے جا رہا ہے، جس سے نو نہالان امت خاص طور پہ مستفیض ہوں گے، اور ان کی زندگیاں اور ان کے شب و روز عصری اور دینی علوم سے منور ہوں گے. صرف دماغ ہی نہیں، دل بھی روشن ہوگا. ایک آنکھ نہیں، دونوں آنکھوں کا نور یہاں سے میسر آئے گا. اور یہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے کیا. اپنے بزرگوں کے لیے اس سے بہتر ہم اور کیا کر سکتے ہیں کہ ان کو مستقل ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ جاریہ کریں. صدقہ جاریہ جب تک موجود رہے گی وہ چیز جس کو بطور صدقہ جاریہ کیا گیا، تو اس کا اجر انہیں نصیب ہوتا رہے گا. لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو لوگ صدقہ جاریہ کرتے ہیں وہ بھی اجر سے محروم نہیں ہوتے، ان کو بھی برابر اجر اس کا نصیب ہوتا رہتا ہے. خوش نصیب اولادیں اپنے والدین کو کبھی فراموش نہیں کرتی، اپنے ماں باپ کو کبھی بھولتی نہیں،
اپنے بڑوں سے کبھی غفلت نہیں برتے، اللہ انہیں مالی آسودگیاں دے دے، اللہ انہیں صلاحیتوں سے مالا مال کر دے، اللہ انہیں دیگر اوصاف سے اور دیگر کمالات سے بہرہور کرے، تو وہ ان کے ذریعے سے ان کا نام روشن کرتے ہیں۔ اور یہ سعادت مند اولاد خوش نصیب اولاد کا مقسوم ہے، اور خوش نصیب والدین کو ہی ایسی اولاد میسر آتی ہے، ورنہ دنیا کے اوپر کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے اور ان کی یادیں گلدستہ طاق نسیاں بنا دیتے ہیں۔ وہ کیا کہا تھا مشتاق یوسفی نے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ تو کتنے لوگوں کے لیے پھول مہنگے ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے آباء و اجداد کی قبریں بھی یاد نہیں رہتی۔ کبھی کبھار جانا ہو تو کہتے ہیں یہاں کر کے قبر ہوا کرتی تھی اور نشان بھی باقی نہیں بچتے۔ لیکن خوش نصیب اولادیں اپنے ماں باپ سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتی، اور ان کے لیے بہترین چیز جو ہم ان کو تحفہ دے سکتے ہیں وہ صدقہ جاریہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ جب انتقال کر جائیں تو ان کے حقوق ختم نہیں ہو جاتے، 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے واجب الادا رہتے ہیں۔ زندگی میں تو ان کی بہت ساری ہم خدمت کر سکتے تھے، ان کے پاؤں دباتے تھے، ان کو انواع و اقسام کے پھل لا کے پیش کرتے تھے، ان کی خوشیوں اور سرشاریوں کے لیے بہت کچھ میسر تھا اور ہم پیش کرتے تھے اور وہ ہم سے راضی تھے۔ لیکن اب وہ چلے گئے تو یہ ساری چیزیں تو موقوف ہو گئیں، تو اب ان کے کیا حق ہمارے ذمہ رہ گئے؟ تو ویسے تو مختلف احادیث میں مختلف حقوق کا ذکر آیا ہے، لیکن اس حدیث پاک میں 4 چیزوں کا خاص طور پہ ذکر آیا۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کا، اپنے بزرگوں کا ان کے انتقال کے بعد، یہ ہے کہ الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا، تجہیز تکفین اس کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ پہلا حق ہے ماں باپ کے انتقال کے بعد جو اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھ پاتے۔ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ پڑھا نہیں، سکے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کہ وہ کہیں دور ہوں گے، آئے نہیں ہوں گے، شامل نہیں ہوئے ہوں گے، تو وہ موجود تھے، جنازگاہ میں بھی گئے، لیکن جنازہ نہیں پڑھا، کھڑے رہے، جنازہ نہیں پڑھا۔ تو آپ کو حیرت تو ہو رہی ہوگی، کوئی ایسا شخص بھی ہے جو جنازگاہ میں موجود بھی ہو، سکی ماں کا جنازہ نہ پڑھے، سکے باپ کا جنازہ نہ پڑھے؟ تو ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جنازہ آتا نہیں، اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسماً جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جب اپنے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں بھی رسم ہی ادا کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں جنازے کی صف میں۔ لوگوں کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے جنازہ پڑھا، لیکن انہیں چونکہ آتا ہی کچھ نہیں ہے تو جنازہ نہیں پڑھتے، کھڑے رہتے ہیں۔ وہ کتنے شرمسار اس وقت ہو رہے ہوں گے یہ تو وہی جانتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے اس شخص سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو سکی ماں کا جنازہ نہ پڑھ سکے، جو سگے باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے، موجود بھی ہو لیکن ان کا جنازہ نہ پڑھ سکے۔ اور خوش نصیب اولادیں تو اس قابل ہوتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھا بھی سکیں، لیکن کم از کم یہ سعادت تو نصیب ہو کہ ان کا جنازہ صحیح طرح سے پڑھ سکنے کی سعادت پائیں، اور یہ خوش نصیبی ان کا مقسوم ہو۔ تو یہ پہلا حق ہے ماں باپ کا کہ اولاد الصلاۃ علیہما، ان کا جنازہ پڑھے۔ دوسرا حق ماں باپ کا یہ ہے کہ استغفار لہما، ان کے لیے بخشش و استغفار کرے، بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگے، استغفار طلب کرے۔ یہ دوسرا حق ہے ماں باپ کا اولاد کے ذمے۔ اولاد ماں باپ کے لیے دعا مانگے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جس طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور بالخصوص ماں باپ کے مرنے کے بعد
اولادوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑے جاتے۔ اللہ کریم ہے، اولادوں کی دعائیں ماں باپ کے حق میں مستجاب کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی ہوئے ہیں، جب بھی دعا مانگتے تو یہ دعا ضرور مانگتے، اے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی مغفرت کر دے۔ تو کسی نے کہا تمہیں کوئی خاص ہمدردی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے؟ انہوں نے کہا خاص ہمدردی کا رشتہ تو کیا ہونا ہے، وہ تو ہمدردی ایک مسلمان اور ایک صحابی ہونے کے ناطے ہے ہی ہے، اصل بات یہ ہے کہ میں ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا کا خود مصداق بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ تو گویا میں ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا اپنے حق میں لینا چاہتا ہوں، ان کی دعا کا مصداق بننا چاہتا ہوں۔ تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ اولاد کی جانب سے جاری رہنا چاہیے۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا اور اس کی تائید میں ایک حدیث بھی مجھے مل گئی، جو روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین انتقال کر گئے ہوں تب بھی، یہ سلسلہ کبھی موقوف نہ ہونے دے، اہتمام کے ساتھ روزانہ ان کے لیے ایک بار دعا ضرور کر دے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آنے پائے گی۔ یہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا صلہ ہے جو اس کو دنیا میں دیا جائے گا، آخرت میں ہے جو وہ الگ ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے ایک نیکی ایسی ہے جس کا صلہ دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں بھی ضرور ملتا ہے، اور ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں ہے لیکن دنیا میں بھی سزا ضرور ملتی ہے۔ وہ نیکی کون سی ہے جس کی آخرت میں تو جزا ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے؟ کہا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ نہیں تو نشان لگا لو شخص پہ جو والدین کا فرما بردار ہے، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ، اور اس شخص پر بھی نشان لگا لو جو ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ ہے، آپ کو ساری زندگی اس کو رسوا ہوتا دیکھیں گے۔ تو یہ وہ گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، بے ادبی، کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، باقی گناہوں کی طرح دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ اور اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، امام غزالی فرماتے ہیں یہ وہ نیکی ہے جس کا آخرت میں تو صلہ ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے۔ تو جو خوش نصیب اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کو دعاؤں میں کبھی بھولتے نہیں، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ بھی کرتے ہیں، وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کے صدقے سے ان پر بہت ساری مہربانیاں فرماتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر اولاد نمازی ہو تو اہتمام سے دعا نہ بھی مانگ سکے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو صالح اولاد ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی موقوف نہیں کرتی، یہ دوسرا ماں باپ کا حق ہے جو اولاد کے ذمہ واجب الادا ہے۔ تیسرا حق بر الاصدقاء، باپ کے دوستوں کے ساتھ، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، چچا باپ کی جگہ پہ ہے، خالہ ماں کی جگہ پہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بر الاصدقاء، اور ان کے انتقال کے بعد وہ یہ محسوس نہ کریں کہ ہمارا دوست تھا، ہمارا بھائی تھا تو ہمیں بہت محبت ملتی تھی، اب ہمارے دوست کے بیٹے یا ہمارے بھائی کے بیٹے، ہمارے بھتیجے ہمیں وہ تکریم نہیں دیتے، انہیں یہ احساس نہ ہونے دیا جائے۔ تو ان کے ساتھ نیکی، بر الاصدقاء، اسی طرح ماں کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ رویوں کی خوبصورتی رکھی جائے۔ اور چوتھا حق جو ماں باپ کا اولاد کے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ انجاز الوعد، ان کے وعدے پورے کیے جائیں۔ انہوں نے اگر کوئی زندگی میں وعدہ کیا تھا اس کی تکمیل نہیں کر پائے تو اولاد کے ذمے یہ واجب ہے کہ ان کے وعدوں کو پورا کرے۔ اللہ سے وعدہ ہو سکتا تھا، منت مانی تھی پوری نہیں کر سکے تو وہ پوری کی جائے۔ اسی طرح مخلوق سے کوئی وعدہ تھا تو وہ اگر اولاد اس کی تکمیل کرنا ان کے لیے ممکن ہو تو اس وعدے کی تکمیل کرے۔ اسی طرح
اس کے زمرے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کے معمولات خیر، یعنی جو انہوں نے اچھے کام جاری رکھے ہوئے تھے، جن کاموں کا آغاز کیا ہوا تھا، اولاد کے ذمے ہے کہ ان کاموں کو جاری رکھے، اس کے تسلسل کو ٹوٹنے نہ دے۔ جن غرباء کی مدد کرتے تھے، جن مساکین کے کام آتے تھے، جن کمزور رشتہ داروں کی پشت پہ ہاتھ رکھتے تھے، تو ان کے انتقال کے بعد اولاد بھی اگر اس کے لیے ممکن ہو، ان کے حالات ایسے ہیں تو وہ اس معمول کو جاری رکھیں تاکہ قبر میں ماں باپ کی روحیں خوش ہوں، اور جو تسلسل ان کا تھا، معمولات ان کے تھے خیر کے، ان معمولات کو جاری رکھا جائے۔ تو یہ وہ 4 حق ہیں جو اولاد کے ذمے ماں باپ کے عائد ہوتے ہیں اور جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو جو لوگ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے اچھے اور صالح اعمال کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں۔ حضرت سعد کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میری ماں کا انتقال ہو گیا، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، تو کون سا صدقہ ہے جو میں ان کے لیے کروں تو وہ افضل ہے؟ تو اس وقت پانی کی بہت قلت تھی، آپ جانتے ہیں، قال الماء، تو انہوں نے کہا کہ پانی کا صدقہ حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے کر دو۔ فحفر بیرن، تو انہوں نے ایک کنواں ہی کھدوا دیا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے، اور وہاں سے لوگ سیراب ہوتے تھے، پانی پیتے تھے۔ تو بہترین صدقہ جو تھا وہ پانی کا، چونکہ اس وقت قلت تھی پانی کی، تو اس لیے کہا کہ تمہارے لیے بہترین کام یہ ہے کہ تم ان کے لیے پانی کا صدقہ کرو۔ تو جس دور میں جس چیز کی ضرورت ہو تو اس مد کے اندر صدقہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے دور میں، اپنے دور کی آج سے 400 سال پہلے کی کہانی بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح دین پر افتاد ہے تو دیگر مدات میں کروڑوں روپے خرچ کرنے اور جو ہے وہ صدقہ کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، تو فرمایا کہ دین کی راہ میں ایک دانگ خرچ کرنا، وہ ایک خاص سکہ تھا، موجودہ دور میں ایک ٹگا کہہ لیجئے، ایک دانگ یا ایک ٹگا خرچ کرنا تو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دور موجود کے اندر ہماری قوم کو تعلیم کی، تعلم کی، عصری اور دینی علوم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہے، ان کے لیے کوئی اچھائی کا کام کرنا چاہے، صدقہ جاریہ میں کچھ کرنا چاہے، تو دیگر مدات کے اندر بھی وہ کام کرے۔ اس وقت بھی پانی کا آج بھی مسئلہ ہے، صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے، بہت سارے علاقوں میں لوگوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو وہ ضرور وہاں اہتمام کرے، آر او پلانٹ لگائے جا سکتے ہیں اور دیگر کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح آج غریب بچیاں گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں، عزت نفس کے ساتھ ان کو گھر سے اٹھانے کا اہتمام، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کسی کے کندھوں سے بوجھ کم کرنا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشکل گھاٹی یہ لوگ نہیں چڑھتے۔ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ کہ کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے، اور بھوک کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور قریبی رشتہ دار جو یتیم ہو اس کی مدد کرنی ہے، اس کی نصرت اور اس کی اعانت کرنی ہے، اور خاک نشین مسکینوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ تلقین کی گئی ہمیں۔ ایک مسکین وہ ہوتے ہیں جو خاک نشین ہونے کے باوجود جو ہے وہ لوگوں سے طلب کرتے ہیں، جھولی پھیلا لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، ان کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ خوددار اور سفید پوش ہوتے ہیں، وہ اپنا دامن کسی کے سامنے نہیں پھیلاتے اور حالات کی تلخیاں اور سختیاں گوارا کرتے ہیں۔ ان کے لیے باعزت ذرائع کے ساتھ ان تک پہنچنا اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جو لوگ ہاتھ پھیلا لیتے ہیں بعض اوقات وہ بہت زیادہ مال و زر جمع بھی کر لیتے ہیں، اصل ان تک پہنچنا ہے جو عزت نفس کی وجہ سے زبان نہیں کھولتے اور ان کے چہرے سے بھی آپ محسوس نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا کہ وہ لوگوں سے لپٹتے نہیں ہیں اور آپ ان کے چہرے سے بھی نہیں پہچان پائیں گے،
لیکن ان کی مدد کرنا، ان تک پہنچنا، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں؟ تو اس گہرائی میں جانا چاہیے، اس گہرائی میں دیکھنا چاہیے، اور ان دکھیوں، لاچاروں اور مجبوروں کی مدد، نصرت اور اعانت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھوک سے میرا برا حال ہو گیا اور میں سوچا کہ میں سوال نہیں کرنا، لیکن جب بھوک ناقابل برداشت ہو گئی تو میں مسجد نبوی سے باہر آ کے بیٹھ گیا۔ میرا خیال یہ تھا کوئی گزرتا ہوا شخص آئے گا اور میرے چہرے کو دیکھے گا اور میرے اندر کی ضرورت کو محسوس کر دے گا، تو خیر جو بھی آتا سلام کرتا اور گزر جاتا، اور میں پریشان تھا کہ میرا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا چلو میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں لیکن اور انداز سے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ وہ آیت بھی بتا دیں گے، اور جب میرے سے ہم کلام ہوں گے تو ظاہر ہے میرے چہرے کی نقاہت اور میری کمزوری سے محسوس کر لیں گے کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ تو میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھا، میں نے ان سے کوئی آیت قرآنی پوچھی، انہوں نے مجھے بتائی اور چلے گئے، شاید وہ جلدی میں تھے، میں پھر پریشان۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی دریافت کیا۔ میرا خیال تھا کہ اس دوران وہ میرے مسئلے تک بھی پہنچ جائیں گے، لیکن انہوں نے جلدی جلدی مسئلہ بتایا، ان کو جانے کی جلدی تھی، وہ بھی گزر گئے۔ میں پھر پریشان، پھر میں بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور قلب و نگاہ و دل کے مرشد اولین حضور تشریف لے آئے۔ تو جب حضور تشریف لائے تو میں نے حضور سے بھی مسئلہ ہی پوچھا، تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر زیر لب مسکرا کے بولے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی۔ کہا چلو آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ واقعہ آگے علماء سے آپ نے سنا ہے کہ گھر والوں کو آواز دی کچھ ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے، انہوں نے کہا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے، تو کہا لے آؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جان میں جان آ گئی، فرمایا وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے جا کے ان کو بھی بلا لاؤ۔ کہتے ہیں دودھ کے پیالے کا سنا تھا تو سکون ملا، لیکن جب یہ سنا کہ ان کو بھی بلا لاؤ تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا، لیکن حکم تھا بلا لایا۔ تو حضور نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا، کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے پہلے شخص، وہ 70 لوگ تھے، میں نے پہلے شخص کو جو ہے وہ دودھ پیش کیا تو اس نے پیا اور سیراب ہو کے پیا، اور میری نظر دودھ میں رہی تو کہا کہ ایک گھونٹ بھی کم نہیں ہوا۔ خیر دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، سب سیراب ہوتے رہے، 70 لوگ دودھ پی گئے، لیکن دودھ کا پیالہ بھرے کا بھرا تھا، لگتا تھا دودھ کے پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جڑا ہوا ہے۔ جب 70 آدمی دودھ پی گئے تو حضور نے مجھے کہا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی حضور۔ کہا کہ کون باقی؟ عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ تو حضور نے فرمایا اب تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا اور سیراب ہو کے پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر حضور نے فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پیالہ لے کے خود نوش جاں کرتے ہوئے فرمایا ساکل قوم آخرہم شربن، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ آخر میں ہی تو پیتا ہے، اور اس پیالے کو نوش جاں کر گئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، لیکن دوسرے پہلو کو بھی کبھی نظر انداز نہ کیجئے کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ اب لوگوں کی ضرورتیں سمجھنے کا مزاج پیدا کریں۔ بعض کا ہنستے کھلتے چہرے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کی کہانی تک پہنچنا یہ ایک کمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ مشکل گھاٹی ہے، فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ۔ اور میں آپ کو ایک گزارش اور کروں گا، اور وہ یہ، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا ضرور کیجئے گا، لیکن ان کی غربت کا اشتہار نہ لگائیے گا، ان کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے گا۔ کسی زمانے میں کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ وہ روز ہم تصویریں دیکھتے ہیں کہ غریب بچیوں کی شادی کی جا رہی ہے اور ان کی غربت کا اشتہار لگایا جا رہا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ان غریب بچیوں کے ماں باپ کو ان کی ضرورت فراہم کر دی جاتی اور وہ گھر کی دہلیز سے اٹھتی تو کتنا اچھا ہوتا؟ ان کے سسرال میں پتہ چل گیا کہ یہ غریب بچیاں اپنے گھر سے جہیز نہیں لے کر کے آئیں، یہ فلاں شخص نے دیا ہے،
تو مجھے بتائیے کیا کوئی اپنی بیٹی کے بارے میں یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کے بارے میں اس طرح کی رائے قائم ہو؟ تو ضرور نیکی کیجئے، لیکن نیکی کر کے دریا میں ڈالنے والی بات اس کو پلے باندھ لیجئے۔ میرے حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کسی کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ ہونے دیں۔ اور ہمارا اسلام تو ہمیں اس بات کی سخت تلقین کرتا ہے کہ تمہارا عمل کبھی بھی ریا کی نظر نہ ہونے پائے۔ کسی بھی عمل کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریاکاری کے۔ اور حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کی خدمت میں عرض کی حضور، ایک شخص جہاد کرتا ہے الہی کلمت الحق کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں تھا اللہ کے دین کا جھنڈا بھی اونچا ہو اور چلو میری بھی ناموری ہو جائے گی، میری بھی شہرت ہو جائے گی، تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں میں سمجھا کہ شاید میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میں کہہ نہیں پایا۔ میں نے پھر عرض کی حضور اس کا مقصد اللہ کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنا ہے، لیکن ساتھ ضمن میں یہ بات ہے چلو ناموری بھی تو ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا فلا شیء لہ، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں میں پھر سمجھا کہ شاید جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میں عرض نہیں کر پایا۔ میں نے تیسری مرتبہ حضور سے کہا حضور اس کا مقصد اللہ کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنا، الہی کلمت الحق، اس کے لیے اس نے جان خلوص کے ساتھ دی ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی جڑ گئی کہ چلو ناموری بھی تو ہوگی۔ حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اور پھر فرمایا کہ ابو امامہ سنو، اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا گیا، اور اس کے علاوہ کسی عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ خون پسینے کی کمائی جو محنت سے کمائی، اس کو یوں ایک لمحے کی پھول جھڑی خوشی اور مسرت کی جو نمائش سے بندے کو حاصل ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو ضائع نہ کیجیے، بلکہ اس صدقے کو، اس نیکی کو جو غریب بچی کے ساتھ آپ نے کی ہے، اس کے بوڑھے ماں باپ کو مشکل سے نکالا ہے، غریب ماں باپ کو اذیت سے نکالا ہے، اس کا ابدی ثواب اپنے نام کیجئے اور اس سے اپنے گناہوں کی تلافی کیجئے، آخرت کی روشنی اس سے حاصل کیجئے، جہنم کے انگاروں سے بچاؤ کی صورت پیدا کیجئے، جنت میں آباد ہونے کا راستہ تلاش کیجئے اس کے ذریعے، نہ کہ ایک لمحے کی سرشاری اور ایک لمحے کی خوشی سے آپ جو ہے سب کچھ ضائع کر دیں۔ تو اللہ اس عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے، تو حضرت عمر آئے تو کہا معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ صاحب مزار کے ایک فرمان نے مجھے یاد آیا تو رلا دیا۔ کہا وہ کیا فرمان تھا؟ کہا ایک دن حضور نے فرمایا تھا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ تو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ضرور یہ لگوائیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کیجئے، لیکن اس دور کے اندر ہماری قوم کو تعلیم کی ضرورت بھی ہے، عصری علوم کی بھی اور دینی علوم کی بھی۔ اور اگر بچہ عصری علوم حاصل کر لیتا ہے اور دینی علوم سے بے بہرا ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ تو روشن ہے، دل روشن نہیں ہوا۔ اور اگر وہ صرف دینی علوم حاصل کرتا ہے اور عصری علوم سے بے بہرا ہے تو وہ حالات کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کے دین کی صحیح طرح سے خدمت نہیں کر پائے گا۔ امام شامی نے لکھا من لم یعرف احوال اہل زمانہ فہو جاہل، جو موجودہ حالات کا ادراک نہیں رکھتا تو فرمایا کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ اس لیے ایک آنکھ نہیں، دونوں آنکھیں روشن ہونی چاہیے، عصری علوم بھی حاصل کریں اور دینی علوم بھی حاصل کریں، دونوں پہ دسترس ہو، اور پھر اس کو ساتھ لے کر کے چلیں۔ جو فرمایا گیا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔ تو اب چین دینی علوم کا مرکز تو تھا نہیں جب یہ کہی گئی بات، تو وہ فنی علوم یا عصری علوم یا دیگر تکوینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جہاں بھی جانا پڑے وہاں سفر کیجیے۔ علم مومن کی میراث ہے،
اور وہ جہاں سے بھی ملے ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ ہم دنیا کے اوپر علمی اعتبار سے سب اوپر تھے. ہمارے منجم ستاروں پہ کمندیں ڈالتے تھے. جب شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے، ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی. یہ ہماری تاریخ ہے. جب پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا، بغداد عروس البلاد کہلایا کرتا تھا. جب وہ سواد آشنا بھی نہیں تھے، اس زمانے میں ہماری لائبریریاں علم بانٹتی تھی، ہماری یونیورسٹیاں نور بانٹتی تھی. لیکن آج ہم کہاں ہیں کھڑے ہیں؟ اقبال تو رویا اور اس نے کہا کہ وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. آج میں اور آپ اپنی نسل کو، اپنی آنے والی نسل کو علم کے زیور سے آراستہ کریں. تکوینی علوم بھی، دینی علوم بھی، عصری علوم بھی، فنی علوم بھی، ان کو حاصل کروا کے ایک مستقبل کی بہتر، اچھی، صالح، مدبر اور باوقار قوم بنانے کے لیے ہم جد و جہد کریں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج کل میں اسفار نہیں بھی کر رہا، لیکن انہوں نے مجھے اس ایجوکیشن کمپلیکس کے لیے کہا تو میں جو ہے وہ بغیر کسی تردد اور تأمل کے ان سے وعدہ کر لیا. اس لیے کہ مجھے مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے جب کوئی، چونکہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ ایک رسمی جلسوں کا رواج تو ہے، لیکن تعمیری کام ہمارے ہاں جو ہے وہ تقریباً دم توڑ گئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ یہاں ایک تعلیمی ادارہ آپ کے علاقے کے اندر قائم ہوا ہے. اور جس علاقے میں تعلیمی ادارہ قائم ہوا تو جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ محسن ہیں آپ کے، انہوں نے آپ پر بہت جو ہے وہ احسان کیا ہے، نیکی کی ہے. اور تاکہ آپ کی نسلیں جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں، اور پھر یہ عصری اور دینی دونوں علوم کا منبع و مصدر ہوگا. اور یہاں سے پھوٹتی روشنی سے ظلمتیں مٹیں گی اور شعور اور آگہی کے اجالے پھیلیں گے. میں دل سے اور قلب کی اتھا گہرائیوں سے اپنے ان دوستوں کے لیے، محترم جناب ساہی صاحب اور ان کے پورے خاندان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اس کا بہتر صلہ عطا کرے، اور اللہ ایسا انتظام اس ادارے کے لیے پیدا فرما دے کہ یہاں جلد از جلد وہ سلسلہ جو یہ چاہتے ہیں وہ شروع ہو. میں ایک ملاقات میں ان کے جذبات سے آگاہ ہوا، بڑی خوشی اور بڑی مسرت ہوئی، اور بہت جلد جو ہے وہ تدریجی عمل کے ساتھ آگے بڑھیں اور یہ ایک پورے علاقے کا دینی، تعلیمی، علمی، عرفانی اور روحانی رشد و ہدایت کا مرکز بنے، اور یہاں سے پھوٹتی ہوئی ضیائیں پورے علاقے کے اندر پھیل جائیں، اور پھر یہ آفاق کے دیگر گوشوں تک بھی اس کے ثمرات پہنچیں، اس کا پھل پہنچے، اور اس کے نتائج، عواقب اور اس کے فوائد سب کو نصیب ہوں. میں دعا گو بھی ہوں بارگاہ عزدی میں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا اس آمین کے ساتھ جو آپ کے خلوص کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اے اللہ میری قوم کو علم، شعور اور آگہی کے اجالوں سے مالا مال کر دے، اور جو اس علم کی تحریک میں جہاں جس طرح بھی حصے دار بنتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے بدر کے اندر، بدر کی تاریخ پڑھیے تو جب وہ قیدی آئے مکے کے قید ہو کے، تو اس وقت جب فدیے کی بات ہوئی تو کہا کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ مسلمان ان پڑھ لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو یہی ان کا فدیہ ہوگا. یعنی اس قدر کتنی اہمیت ہے کہ مال و دولت کی اس وقت کتنی ضرورت تھی، ابھرتی ہوئی ریاست مدینہ کو کتنی ضرورت تھی مال و زر کی. اکانومی کی اہمیت اپنی جگہ پہ، لیکن دوسری جگہ کہ ان کے دیے گئے مال سے معیشت مستحکم ہوتی. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ جو آپ میں سے پڑھے لکھے ہیں اور حروف آشنا ہیں، سواد آشنا ہیں، وہ ان کو سکھائیں جو ہمارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ ان کا فدیہ ہوگا. تو کوئی قوم تعلیم یافتہ ہو جائے تو اس سے بہتر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اور کوئی کسی کو جو تحفہ دیتا ہے سب سے بہتر تحفہ جو ہے وہ تعلیم دینا ہے. اس لیے اکبر الہآبادی نے جو اس فلسفے کو بیان کیا، جو کہا گیا کہ استاد کا درجہ ماں باپ سے بھی اونچا ہے، تو کہا کہ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن استاد اونچا درجہ کیوں پا گیا؟
تو کہا کہ جو ماں باپ ہیں ان کے ذریعے سے بیٹا اوپر سے اعلیٰ علیین کی منزلوں سے اس دنیا پہ آیا، وہ اوپر سے نیچے لے کر اس کو آئے، لیکن استاد پھر نیچے سے اٹھا کے اوپر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے استاد کا درجہ جو ہے وہ اشرف ہے، استاد کا درجہ جو ہے وہ افضل ہے، استاد اعلیٰ ہے، اس لیے کہ وہ تعلیم دیتا ہے، وہ دماغ کی روشنی کا ضامن ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو تعلیم سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتے۔ ان کو کروڑوں اربوں خربوں کی جائیداد دے گئے، لیکن ان کو ان پڑھ چھوڑ گئے، ان کو تعلیم نہیں دی تو انہوں نے ان کو کچھ نہیں دیا۔ لیکن اگر والدین کچھ مالی طور پہ نہیں دے سکے اپنی اولاد کو، لیکن تعلیم دے سکے، تو انہوں نے بہترین تحفہ دیا۔ اسی طرح امام شافعی بولے کہ نفلی عبادت میں مشغول رہنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اولاد کی تربیت کریں۔ ایک طرف آپ 100 نفل رات کو پڑھ رہے ہیں اور آپ کی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ان کو تعلیم نہیں دے رہے، تو وہ 100 نفل جو ہے وہ افضل نہیں ہے۔ ان کو 2 باتیں بتا دینا یہ فضیلت اور شرف کا سبب ہے۔ انسان جو دیگر مشارکات سے ممتاز ہے، دیگر حیوانات سے، ہمارے مناطقہ کہتے ہیں اس کا سبب نطق ہے، یعنی انسان بھی کھاتا ہے اور باقی بہائم چپائے بھی کھاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ انسان بھی چلتا پھرتا ہے، اس کے اندر زندگی کی لہریں دوڑتی ہیں، ان کے اندر بھی۔ لیکن انسان اشرف کیوں ہے؟ اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ باقی مخلوقات سے یہ افضل کیوں ہے؟ تو ہمارے تمام مناطقہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سبب نطق ہے، یہ بولتا ہے۔ تو اس لیے اس کو منطق کی زبان میں کہتے ہیں حیوان ناطق، بولتا ہوا حیوان۔ تو اس کا نطق اس کو باقیوں سے ممتاز کرتا ہے، جس کو منطق کی زبان میں فصل ممیز کہتے ہیں۔ جس نے امتیاز پیدا کیا وہ فصل ممیز نطق ہے۔ تمام مناطقہ اس بات پر جو ہیں وہ متفق ہیں۔ امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سے ایک دن کسی نے پوچھا، حضرت یہ جو مناطقہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے فصل ممیز نطق ہے اور نطق کی وجہ سے دیگر مشارکات، دیگر حیوانات سے یہ ممتاز ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ فرمایا انسان کے لیے فصل ممیز نطق نہیں ہے بلکہ علم ہے۔ یہ جو ممتاز ہوا ہے باقیوں سے وہ نطق کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ علم کی وجہ سے ممتاز ہوا ہے، بلکہ اس علم کی وجہ سے فرشتوں کا بھی مسجود قرار پایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا مالک ہم بھی تو عبادتیں ریاستیں نیک اعمال کرتے ہیں، تو کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے گئے اور فرشتوں کو کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، انہوں نے کہا جی ہم نہیں بتا سکتے، تو کہا اے آدم تم بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فر ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ کہا میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو کہا اب تمہیں میرے شاہکار کو سجدہ کرنا ہوگا، پھر وہ سجدے میں جھک گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا تفوق، ان کی فضیلت، ان کا شرف جو فرشتوں پر ظاہر کیا گیا، اس کا سبب کیا قرار پایا؟ علم اس کا سبب قرار پایا۔ وہ اشیاء کے نام جانتے تھے۔ تو علم ممتاز کرتا ہے، فرشتوں سے بھی آگے لے جاتا ہے۔ اس لیے اگر علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا تھا کہ ردینا بقسمت الجبار، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے جو اس نے ہمارے اوپر کی۔ وہ کیا کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ تو کہا کہ علم انسان کو ممتاز کرتا ہے، یہ فصل ممیز ہے انسان کے شرف کے لیے، انسان کی عظمت کے لیے۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک آباد رکھے، اور جنہوں نے میں دیکھا جس شوق کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اس کی تعمیر کی گئی، جس طرح لوگ اپنے گھر تعمیر کر دیں، اس طرح اس کی ایک ایک اینٹ لگائی گئی۔ تو جس شوق کے ساتھ، جس جستجو کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس وارفتگی قلب کے ساتھ، جس سلیقے کے ساتھ، جس قرینے کے ساتھ، جس آہنگ کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ اس کو تعمیر کیا گیا، اللہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کریں کہ ایسے ہی یہاں سے روشنی پھوٹے اور یہ علاقے کے لیے نور و نکھت کا مرکز بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اس ادارے کو قیامت تک آباد رکھنا، اس کو رشد و ہدایت کا مرکز بنانا، اس کو علم کا، آگہی کا، شعور کا مرکز بنانا، اس علاقے کے لیے بالخصوص اور
اکناف عالم کے لیے بالعموم ہدایت کا اور فیض کا ثمر بار شجر بنانا، اللہ اس کو روشنیوں کا شجر بنانا، اجالوں کا شجر بنانا، اللہ اس کو عرفان کا، نور کا، نکھت کا، علم کا شجر سایہ دار بنانا، اس کے سائے میں لوگ آسودگی حاصل کریں، برکت پائیں، اس کے پھل سے متمتع ہوں اور اس سے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کا ساماں کریں۔ ہمارے محترم صاحی صاحب، ان کے جملہ خاندان کے لیے، ان کے رفقائے کار کے لیے اور اس ادارے کے جملہ متعلقین کے لیے، جو آنے والے یہاں متعلقین ہیں ان کے لیے، اور جو اس ادارے کے لیے اپنی محبتیں اور قلبی دعائیں رکھتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں مالک، جو شخص اس سڑک سے گزرتے ہوئے اس کو محبت کی نظر سے دیکھے بھی، اس کو بھی بہتر صلہ عطا فرما، اس کو بھی جزائے جزیل عطا فرما۔ بالخصوص جن بزرگوں کے نام سے موسوم کیا گیا، اللہ ان کے لیے رحمتوں اور راحتوں کے دروازے کھول دے، ان کو اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال فرما، ان کو اپنی پناہوں کا حصار دے، عزت بری زندگی سے نواز۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم